الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، وقت ضائع کیے بغیر آپ حضرات سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور بغیر تمہید کے، کیونکہ ہر مرتبہ یہ پروگرام محترم و مکرم قاری محمد شفیق مشتاق صاحب سے بنتا ہے کہ جامع ابو ہریرہ کے سالانہ اجتماع پر 12 بجے دعا کریں گے، اور میں ایک مرتبہ لیٹ ہوا اپنے اس عرصے میں، تو قاری صاحب وہی یاد کرواتے ہیں، کبھی شہد بھیج کے، کبھی کوئی پیغام بھیج کے، کبھی ہدیہ بھیج کے، کہ آپ لیٹ بہت ہو جاتے ہیں. پھر میرے دل میں بات آئی، میں نے کہا قاری صاحب آپ کے سٹیج پر اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں، صرف گدے اور تکیے کی کمی ہے، وہ بھی آئندہ سال انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں پتہ کہ آپ کا پروگرام 2 بجے سے پہلے نہیں ہوتا. اس بندے سے مجھے اللہ کی رضا کے لیے پیار ہے، اللہ جانتا ہے. آپ کو میں تھوڑی کارگزاری سناؤں میں یہاں کس طرح پہنچا. عید کا تیسرا دن تھا، میں واش روم میں گیا رات 1:30 بجے. جب باہر آیا تو مجھے محسوس ہوا کوئی ٹانگ میں چیز پھری ہے، بلس آیا، اور اس وجود کے ساتھ میں کھڑا ہوا تو ایک دم میں زمین پہ دھڑام سے میرے گھٹنے آپس میں جڑ گئے، میں سمجھا گھٹنے ٹوٹ گئے، کیونکہ معذوری تھی، پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، نہیں بیٹھ سکتا اتحیات میں. تو اس دن میں اتحیات میں سے بیٹھ گیا اور وجود بالکل ٹھنڈا کہ یہ آخری سانس ہے، دوسری سانس. یعنی وجود اتنا بھاری اور ٹھنڈا ہو گیا کہ گھر کے 12-15 افراد کو کوئی 1.5 گھنٹہ مجھے اٹھانے میں لگا. محسوس ہوا کچھ نہ کچھ اندر کام ہوا ہے. پھر اگلے دن فیزیوتھراپی اور دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگ دوڑ جسے پتہ لگتا رہا. وہ مجھے اٹھا کے پھر وہ
بیڈ پہ لٹانے لگے، میں پھر زمین پہ گرا، پھر نہیں میں اٹھ سکا، اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں کم سے کم 1 سال لگے گا آپ کو قدم اٹھانے میں۔ ڈسک کے متاثر پیچھے کی پٹھا کٹ گیا پیچھے سے، اور بہت سارے مراحل، اور پھر ان دوران میں نے تقریباً پروگرام چھوڑ دیے، پھر 10-15 دن پھر جذبہ چڑھا پروگرام، پھر دوبارہ صحت نہیں مل رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، کہیں سے مجھے شفا نہ ملی، پھر میں طبیبوں کے طبیب ایک شفیق ہستی کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہاں جا کے بخدا میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، ہر 2, 2.5, 3 مہینے سے زیادہ نہیں، 3 مہینے بعد بچوں کا، اور وعدہ کیا تھا اکیلے نہیں آنا، بچوں کے ساتھ آنا۔ پوری دنیا میں خود اکیلے پھرتے ہیں، لیکن مدینے کا سفر بچوں کے ساتھ کرو، اللہ نے قبول فرمایا۔ تو 14 تاریخ کو میں گیا اور 29 کی میری واپسی ہوئی۔ درمیان میں 2-3 پروگرام میں نے پہلے منع کر دیا ان کو، بارشیں بہت زیادہ تھی۔ حضور کے روزے پہ میں نے درخواست کی، میرا تو عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جو اللہ نے جسم اور روح حضور کو دنیا میں دی تھی، اسی جسم اور روح کے ساتھ حضور آج بھی اپنے روزے میں زندہ ہیں۔ کچھ اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنا پر بنتا۔ بندہ کے قاری مشتاق صاحب کہے یار اے میرا یار ہے، قاری طارق کہے تیرا ہے تو پھر میرا بھی یار ہے۔ اگر اللہ کے نبی کسی کو پسند کر لیں یا اللہ کسی کو پسند کر لیں تو پھر وہ ان کی یاری کا تو کیا ہی کہنا۔ میرے پہ پریشانی آئے گی، مجھے دلاسا میرا یار دے گا، آمنہ کے لال پہ پریشانی آئی، دلاسا رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ کہ بھاولپور کی دھرتی پر جتنے حضرات حضور پر سلام پڑھیں گے، فرشتے کھڑے ہیں ہمارے ہونٹوں کے گرد حالہ بنائے ہوئے، یہاں سے ہمارا سلام حضور کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور جب وہاں جا کے پڑھیں تو آقا نامدار خود سماعت فرماتے ہیں۔ کچھ حضرات کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ کوئی امتی ایسا نہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں، لیکن ایک اللہ والے کی بات فرما رہے تھے، کچھ لوگ ہیں جن کے سلام کا جواب حضور ان کے منہ کے سامنے دیتے ہیں، سامنا کر کے، اور کچھ لوگوں کے سلام کا جواب منہ پھیر کے دیتے ہیں۔ اللہ پوچھا منہ پھیر کے جن کے سلام کا جواب کون دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی حضور ان کی طرف منہ نہیں فرماتے۔ سلام کا جواب تو ملتا ہے لیکن منہ نہیں، اور جن کے چہرے پہ یہ حیا ہے، یہ رحمت ہے، حضور کی نسبت ہے، جن کے چہرے پہ ہوتی ہے حضور ان کی طرف منہ کر کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ اللہ دل پہ بات اتار دیتے ہیں۔ تو میں یہی عقیدہ، یہ نظریہ الحمدللہ لے کے پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر پھرتا ہوں، تو میں تنگ آمد بجنگ آمد، بیوی بچے بہت ہر ایک کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی زبان پہ آتا ہے، پانی پلانا ابھی تو پیا تھا، واش روم جانا ہے ابھی تو گئے تھے، بھوک لگ رہی ابھی تو کھانا کھایا تھا۔ تو یہ دبے لفظوں میں کھچاؤ ہوتا ہے کہ بس ہمت کیجئے ہم تھک چکے ہیں۔ میں نے بھی دائیں بائیں سے لفظ سننا شروع کیے، اور ویل چیئر کو اس وجود کے ساتھ اٹھانا، گاڑی میں بٹھانا، پھر اتارنا۔ میں نے 2 باتیں حضور کے روزے پہ جا کے کہی، میں نے کہا جی میرے سے لوگوں کی منتیں نہیں کی جاتی، یا تو کھڑا فرما دو اللہ سے کہہ کے، یا کسی کونے میں اپنے پاس بلا لو، بس میں نے واپس کوئی نہیں جانا۔ اور ایسے میری آنکھیں لال، میرے بچے سمجھ گئے کچھ نہ کچھ کر کے آیا۔ میرا عقیدہ ہے ماں اتنا بچے کو پیار نہیں کرتی جتنا آمنہ کا لال امتی کو پیار کرتا۔ چھوڑو نفرتیں، 1400-1500 سال حضور کی ولادت کو، 1450 سال ہجرت کو ہو چکے ہیں، ابھی تک امت کا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ پیدا کس دن ہوئے، مر رہے لڑ۔
کتابیں چھپ رہی ہیں. کوئی ہے کوئی کل کی بات؟ آئے ہیں بس آئے ہیں, رحمت بن کے آئے ہیں, اللہ کے حبیب بن کے آئے ہیں. اگر 7 ربیع الاول کو آئے تو کیا ہو گیا, 12 کو آئے تو کیا ہو, کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے اس پہ لڑ رہا ہے؟ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, فتوے دے رہے ہیں. او بھائیو خدا کے واسطے, جتنا پیسہ دنیا کا پاکستان میں گرتا ہے آپس میں لڑوانے کے لیے, فرقہ واریت کے لیے, یہ میں نے ایک مسلمان کی زبان سے بات نہیں سنی, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کی زبان سے سنی. وہ کہہ لیں کہ جتنا پیسہ پاکستان میں لڑوانے کا آپس میں گرتا ہے پوری دنیا میں اتنا پیسہ کہیں نہیں آتا. یہ کمائی ان کی, اور آپ لوگ سمجھ نہیں, معذرت کے ساتھ بڑے بیٹھے, ورنہ میں کہوں گا سب بدھو بنے ہوئے. آپ یقین کریں میں درخواست دے کے حضور کی خدمت میں آیا, اور 3 مہینے کے بعد میں خود اٹھ کے چل کے پہلی مرتبہ واش روم میں گیا, اور سب مجھے حیران ہو رہے تھے. لیکن ڈاکٹروں کی ہدایات ہے کہ کیوں, اللہ کا ایک نظام ہے. یہ مورے ہیں, جس طرح سپرنگ ہوتا ہے موروں کے اندر ہوتا ہے ڈسکیں. جب میں گیا اپنے وجود کے ساتھ تو ڈسکیں یوں آپس میں پچک گئی, اور اللہ نے اس کو سپورٹ دے رکھی ہے ایک پٹھے کے ساتھ. اس پٹھے نے اپنی جگہ چھوڑی تو یہ ٹانگ میری اس طرح ٹیڑھی ہو گئی تھی اس طرح کر کے, لیکن میری ہمت نہیں ہاری. 15-20 دن جب گزرے تو میں نے کہا نہیں, بستر کی موت نہیں بننی, زندگی بھر دن رات. آپ کو پتا ہے میں جدہ سے صبح 4 بجے لاہور ایئرپورٹ پہ اترا, میں بھی اپنے گھر نہیں گیا, پیر محل جمعہ پڑھایا, ملتان ایک پروگرام کیا, اب خدمت میں. کل پھر میں نے ملتان آنا ہے, اور میں نے اب گھر بھی جانا ہے, صبح پتہ نہیں کس وقت پہنچوں گا. میں اللہ کا شکر تھکتا نہیں ہوں الحمدللہ. اس بندے سے مجھے بڑا پیار ہے اللہ کی رضا کے لیے. سال میں ایک مرتبہ بلاتا ہے, کہیں ملاقات ہو جاوے. تو میری واپسی تھی 29 تاریخ کی, یعنی رات جو کل گزری 2:30 بجے کی فلائٹ ایئر سیال سے. میرا ایک 27 کا پروگرام تھا بھکر کا, کہ بڑے اہم پروگرام تھے. میں نے اپنی فلائٹ پیچھے کروائی فلائی جینا سے. اللہ کی قدرت, گاڑی کی ہوا کم ہو گئی ٹائر کی. 1.5 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچا, کاؤنٹر کلوز ہو گیا. وہ میرا 53,000 کا ٹکٹ ضائع ہو. پھر میں نے کہا بچوں کے ساتھ ہی جاؤں گا, چھوڑو. پھر حبشے کے رنگ میں رنگا ہوا یہ شخص میرے سامنے آیا, تو میں نے کہا نہیں یار دوبارہ ٹرائی کریں. تو گھر والوں کی رات, بچوں کی 2:30 بجے فلائٹ تھی, میری 9 بجے. میں نے پھر تقریباً 54,000 کا ٹکٹ دوبارہ کروایا. اللہ جانتا ہے, باوضو بیٹھا ہوں, نماز اور عشاء میں نے نہیں پڑھی. تو میں پھر 4 بجے 6 بجے ایئرپورٹ سے نکلا, 9:30 پیر محل پہنچا. 1.5 گھنٹہ میں اپنی کمر سیدھی کی. پھر جمعہ پڑھایا, جمعے کے بعد عوام الناس کا ہمارے وہاں مجلس ذکر ہوتی ہے, کبھی آپ تشریف لائیں, ایک اپنا ہی رنگ ہے الحمدللہ. دسترخوان بڑا وسیع لگتا ہے. پھر 4 بج گئے, پھر میں لیٹا, پھر اٹھا, پھر سفر شروع کیا. اور اب بھی ارادہ گھر جانے کا انشاءاللہ تعالی خیر کے ساتھ ہے. تو مجھے ابو بکر مدنی کہہ رہے تھے لو ویل چیئر پہ بیٹھ گئے. میں نے کہا یار تو نے مجھے فون نہیں کیا. دنیا نے پرسوں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب طواف کی, اس جگہ پہ ملاقات ہوئی, بڑی اور پیار بھی دیا راشد سمرو صاحب نے بھی, اور بڑی الحمدللہ دعائیں بھی دی, اور کام کی اہمیت پر خراج عقیدت بھی پیش, تحسین بھی پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس کام میں لگائے رکھے. آمین آمین آمین. تو آج جو میرا جمعے کا موضوع تھا اس پر تھوڑی سی میں گفتگو آپ کے سامنے لاتا ہوں, اور میری بالکل تیاری نہیں. اور ایک آپ کو بتاؤں, جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے, واللہ لا یضیعنی, اللہ ضائع نہیں کریں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے حبیب کی زبان سے اللہ کا وعدہ ہے. جب آپ نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, نہ مال میں, نہ جان میں, نہ اولاد میں. جب آپ نے صبح سویرے اٹھ کے کہہ دیا اللہ یہ میرا نہیں ہے تیرا ہے, میں نے نہیں بچانا, میری تدبیریں نہیں, تیری تقدیر کے فیصلے اس کو بچائیں گے. اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا. رب کائنات کی قسم, چونٹی سے لے کر اور اژدہے تک, ہاتھی سے لے کے اژدہے تک, انسان سے لے کے فرشتوں تک, زمین کے ذرے سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک, اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز بھی تمہارا بال بینگا نہیں کر سکتی. اپنے آپ کو اللہ دیکھیں. آپ اس وقت تھکے بھی اکے بھی میری طرح, لیکن انشاءاللہ میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کروں گا, میرا مزاج ہی نہیں. میں آپ کے وقت کو قیمتی بناؤں گا کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارا وقت قیمتی بنے.
موجودہ صورتحال سیلاب کی، ابھی بھی ایک ہماری بہن ام سعد، اس کا جنگ سے فون آ رہا تھا، اتنی ڈوبی کھڑی تھی، کہنے لگی مولانا ایک دفعہ یہ دعا پڑھ دے. اس کو یقین تھا کہ آپ دعا پڑھے اللہ سنتا ہے. بسم اللہ علی نفسی و دینی و اہلی مالی، میں نے اس کو پڑھی، اور میں نے کہا بیوی میں پڑھ دی تیری طرف سے، پوری امت کی طرف سے. لوگ یہ آس امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جب یہاں یہ کارگزاریاں آتی ہیں، مویشی کے مویشی رڑ گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے. یہ آپ ستلج کے یہاں دریا پہ دیکھیں، یہ لوگ اپنا سامان لے کے نقل مکانی کر رہے ہیں، تو ہر کہتا اللہ معافی اللہ معافی، ہائے لٹ گئے پٹ گئے. کیا اس معافی کا اثر آج 5 نمازوں میں آپ کو اپنی مسجدوں میں نظر آیا ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. کیا سنو کر تاش کے اور اسی طریقے سے بے حیائی کے اڈوں کا رش کم ہوا؟ کیا ہماری نسل نے توبہ کی؟ عجیب ایک حرم کے اندر عجیب سی بات ہے، مرد تو مرد، میری بھی سیلفیاں بنتی ہیں بہت ساری کلپس دوبارہ. اللہ کا شکر ہے مجھے 2 سال سے حرم میں سیکیورٹی ملتی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کیونکہ یہی وجہ، اس طرح مجھے پکڑ لیا، وہ ساتھ میرے خادم تھے وہاں کے ریاض الجنہ کے، یہ یہاں کے کیا کہتے ہیں بستی ملوک کے. تو کہنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ یہ وہ مولوی تو نہیں ہے، ہو تو نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ موحد ہے. اور ویڈیو نکال کے دکھائی. پھر الحمدللہ مجھے جتنے دن مجھے جگہ ملی باب صدیق میں ملی الحمدللہ، ورنہ وہاں جانے نہیں دیتے کسی کو. رمضان میں بھی یہ ہوا اور الحمدللہ اس مرتبہ بھی یہ ہوا. یہ سعادت ہے میرے لیے، بہت بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں میں لے رکھا ہے، یقین کریں. تو اپنی اندر تبدیلی لائی. ایک معذرت کے ساتھ گفتگو کروں گا. یہ ہفتہ جو گزرا، آج جمعہ ہے، اس سے پہلے جمعے سے لے کر اب تک ہاتھ میں نہیں کھڑے کرواتا، بہت سارے ایسے لوگ ہوئے، کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بیٹھ کے سوچا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی اور گھر کے لیے تو سب نے سوچا. کبھی یہ سوچا میں اور میرے بچے جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ جائیں؟ اگر یہ سوچا ہے تو ان مصیبتوں سے بچنے کا کیا حل نکالا؟ قرآن کی ایک وحی، قرآن کریم کی ایک وحی غار حرا میں آئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل نور. قرآن کی ایک وحی کی 5 آیتیں ایک کالے ایک پہاڑ کے پتھروں پہ پڑی. اللہ نے اس پتھر کا نام ہی نور بنا دیا. اور جس سینے میں سارا قرآن ہو، اس سینے کا حال کیا ہوگا میرے؟ سبحان اللہ. جن زبانوں پہ خدا کا قرآن ہو، ان زبانوں کا حال کیا ہوگا؟ تو کیا آپ نے بڑا فیصلہ کیا اپنی دنیا آخرت کے بنانے کا؟ کیا آپ نے جس بچے سے سارا دن کام کروایا اور جس بیوی کے ہاتھ کا پکا آپ نے کھانا کھایا، اس بیوی کے بارے میں آج 24 گھنٹوں میں 1 منٹ سوچا کہ میں جنت میں گر گیا تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا؟ قسم اٹھا کے بتائیں، سوچا آپ نے؟ ایک نبی نہیں سوچا. کیوں؟ آپ ظالم ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے دشمن ہیں؟ 100% مجمع میں سے 99% ایسے ہوں گے جنہوں نے آج اپنے بچوں کو مسجد میں ایک نماز میں بھی صفوں میں نہیں دیکھا. اور کسی نے اپنے بچوں سے پوچھا تو پھر کیا کیوں کہتے؟ جھوٹ. اللہ معافی اللہ معافی. کون سی مانگ رہے ہیں؟ دکوسلا، اللہ کو دھوکا. یہی تو تھا پچھلی قوموں پر اللہ کے عذاب آئے، کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے. پانی کا ریلا صبح سرحد کے اندر آیا اور منیر جیسے علاقوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. امدادی ٹیمیں وہاں پہنچی. 90 سال کی عمر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پتھر پانی کے ریلوں پر ہمارے گھروں پہ برسا ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی میں اس علاقے میں وہ پتھر دیکھا ہی نہیں، کہاں سے آیا. اللہ. آپ کے میڈیا پہ بندہ رو رہا تھا کہ کہا پانی آ گیا، میں گھر سے نکلا، 5 بچوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اور بیوی کا، پہلے 5 بچوں کے ہاتھ چھوٹے، بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا. سارے کا سارے میری نظروں کے سامنے چلے گئے. گھر میں شادی کا سامان تھا، سما تھا، سارے کے سارے جڑ گئے. دولہا بھی چلا گیا. تو کیا پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ صبح خشکی ہے، رات کو ایسی طریق بموں سے بم توڑے جا رہے ہیں. اللہ معافی. بس اتنا ہی؟ کیا میں نے توبہ کے دروازے پہ دستک دی ہے؟ یہاں سے اٹھ جانے کے بعد
کیا میری نگاہ سے کسی کی عزت محفوظ رہے گی؟ پڑوسی اور میرے بھائی کی بیٹیاں میری نگاہ سے محفوظ رہے گی؟ یاد رکھو، دو چیزیں ایسی زہریلی ہیں جن کا ڈنگ انسان برداشت نہیں کرتا، جن کا ڈسنا انسان برداشت نہیں کرتا۔ ایک چیز کا ڈسا ہوا انسان کو نظر آتا ہے اور اس زہر سے بچنے کی حد درجہ کوشش کرتا ہے، اور ایک چیز ڈس رہی ہے، اس کا ڈسنا محسوس نہیں ہو رہا اور اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اب سیلاب آیا، گھروں میں بہت سارے موذی جانور آئے، سانپ بھی گھروں میں آ گئے، تو بہت جگہ سے دعا کے لیے آئے، سانپ آ رہے ہیں دعا فرمائے۔ کہیں سے دعا کی بھی بات نہیں آئی کہ حرام مال گھر میں آ رہا ہے دعا کریں۔ سانپ چھپ کے بیٹھتا ہے، حرام مال چھپتا نہیں ہے۔ سانپ چھپ کے وار کرتا ہے، حرام مال چھپ کے وار نہیں کرتا۔ سانپ اپنا آپ بچانے کے لیے مال کرتا ہے، وار کرتا ہے، اور حرام مال دوسرے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وار کرتا ہے۔ اس سانپ کو مارنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اور حرام مال سے بچنے کے لیے گھر کا کوئی فرد بھی کوشش نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، سانپ کا حملہ جان پر ہوتا ہے اور حرام مال کا حملہ ایمان پر ہوتا ہے۔ محترم و مکرم و محتشم میرے محترم دوست بزرگوں، سانپ کے ڈسنے سے انسان مر جائے گا، زندگی دوبارہ اللہ اس کو دے دیں گے، لیکن حرام مال کے ڈسنے سے ایسا مرے گا، نہ اس جہان میں زندگی ملے گی نہ اس جہان میں زندگی ملے گی۔ تو سانپ کے ڈسنے سے بھی بچنا ہے اور حرام مال کے ڈسنے سے بھی بچنا ہے۔ وہ راستے، وہ کھڑکیاں اور وہ دروازے اور وہ سوراخ اور وہ روشن دان اپنے گھر کے بند کر دیجئے کہ جہاں سے حرام مال کو پانی کے بہاؤ کی طرح راستہ ملتا ہے۔ خواہشات کا درجہ دائرہ کار محدود کیجئے۔ سندھی ٹوپی کسی کے سر پہ دیکھی خواہش پیدا ہو گئی، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ کے کیوں نہیں آ رہی؟ کسی کے کپڑوں پہ خوشبو لگی دیکھی خواہش پیدا ہو گئی، کسی کو کھانا کھاتے دیکھا یا مرغے لٹکے دیکھے ٹکے کباب کی دکانوں پہ تو خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ کی طرف تعلق بڑھانے میں خواہش پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ یہ کہ پیالہ ہو نیچے اور اس کا منہ اوپر کی طرف ہو تو بارش کے قطروں کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ جب پیالے کا منہ مودہ ہو جائے تو لاکھ کو یہ پیالہ ہے، یہ پیالہ، جب منہ ہی مودہ ہوگا تو بارش نہیں آئے۔ ہمارے دل کے پیالے کا منہ مودہ ہو چکا اور اس نے دنیا کی خواہشات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کر دی۔ اللہ کے واسطے اس پیالے کو خالی کیجئے اور اللہ کی محبت سمیٹیے اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش کیجئے اور اللہ کو اپنا بنانے کی اور اللہ کا بن جانے کی کوشش کیجئے۔ ذمہ داری سے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس کا اللہ بن گیا اور جو اللہ کا بن گیا، اس کا دنیا کا بھی بیڑا پار ہو گیا، آخرت کا بھی بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اور اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، جب اللہ کسی بندے کو انعام دیتے ہیں، توجہ، جب اللہ کسی بندے کو انعام دیتے ہیں، اس بندے کو آزمائشوں کے دائرے میں گھیرتے ہیں۔ 3 مثالیں دوں گا۔ جناب ہاجرہ علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تدبیر کا فیصلہ ابراہیم کا یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہو تو وقت اس کے پاس گزاروں گا، کیونکہ 96 سال کی عمر میں اللہ سے لیا یا اس سے کم ہو پیش، کیونکہ عمریں ہیں لیکن اتفاق نہیں ہے، کوئی 50 کہتا ہے کوئی 100۔ ابھی محرم الحرام کے پروگرام تھے، میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا تو میں پچھلے پروگرام میں کہہ کیا کہ 22,000 کوفیوں کا لشکر تھا۔ میرے آگے مولوی صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ 12,500 کا لشکر تھا۔ میں کہا پہلے یہ تو فیصلہ کر لو، 12 تھے کہ 22 تھے، کربلا میں بعد میں پہنچیں گے۔ تو بس جس طرح سنی ویسے آگے بات پہنچا دی۔ تو اماں ہاجرہ، اماں سارہ نے دیکھا کہ اماں ہاجرہ پر اللہ کی رحمت ہو گئی، تو اماں سارہ اب دور کرنے لگی ہاجرہ کو، ان کو دور لے جائیے۔ دور ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ اللہ نے دی اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم کی خواہش تھی پرورش کی صحبت میں لاؤں گا، پرورش کے سائے میں لاؤں گا اور اسے اپنے آغوش آنگن میں رکھوں گا۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ پرورش میں لانا تو دور کی بات ہے، میری تقدیر کہہ رہی ہے میں تجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں دوں گا۔
تقدیر، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا. زبان سے جنبش نہیں ہوئی، بیٹے کو لے کے چل دیے فلسطین، عراق، یہ سارا سفر طے کیا. کہاں گئے؟ اس وقت روشنیوں سے جگمگاتا ہوا آپ کا علاقہ بہت اچھا ہے، لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجر و اسماعیل کو چھوڑ کے آئے تھے وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. آج بہت کچھ ہے، آج اتنا کچھ ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں، وہاں سب کچھ ہے. اس وقت یہاں بہاولپور میں اتنا کچھ ہے، وہاں کچھ نہیں تھا. جہاں مرکز ہے بیت اللہ، وہاں اماں ہاجرہ اسماعیل بٹھائے، پانی اور زادیرہ رکھا. اللہ نے فرمایا جواب نہیں دینا، خاموش. چل دیے، جا رہے ہیں. اماں ہاجرہ کہنے لگی شاید کوئی سایہ، کوئی جھاڑیاں، کوئی لکڑی، کوئی جھونپڑی کا سامان بنانے گئے. چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. جب آگے گئے تو ماننے کا یہ تو دوری جاتا جا رہا ہے. تو آج کی زبان میں کہتے ہیں اجے سنتے ہو، بات سنو. اس وقت کی زبان میں کیا کہا ہوگا؟ ابراہیم، عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے. اگر شوہر عورت کو کتی دلی کہہ سکتا ہے تو عورت احترام سے پیار میں نام بھی لے سکتی ہے. ایسی ہے نا؟ ہمیں ایک ایک واقعے میں سبق ملے گا. یونیورسٹیاں، کالج، اسکول، چیلنج کروں گا ان واقعات کے اندر. میں ان کو برا نہیں سمجھتا، میری بیٹی خود ڈاکٹر بن رہی ہے، میں برا نہیں سمجھتا. جو اس کے اندر ماحول کا تاثر غلط ہو رہا ہے اور وہ غلط ماحول ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ہم اس کی کل بھی مذمت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. جب تک یونیورسٹی اور کالج والوں نے اپنے ماحول کو نہ تبدیل کیا، ہم مذمت کرتے رہیں گے. آپ سے برداشت ہوگا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹیوں کے سر ننگے ہو جائیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہماری بچیوں کے سینے ننگے ہو جائیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہماری بچیاں کھلے گلے اور کھلے بالوں کے ساتھ اور بڑے گلوں کے ساتھ اور پنڈلیوں تک شلوار کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے آئیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتا غیر لڑکے کے ساتھ میری بیٹی بیٹھ کے نوکری کرے اور پیسہ کمائے. ایسے ڈالر پہ تھوک دو، ایسے پاؤنڈ پر لعنت بھیجو، ایسے پاکستان کی کرنسی کو پھاڑ دو کہ جو کرنسی آپ کے مال کو تو بچائے لیکن آپ کی عزت کا سودا کر دے. ہمیں ایسی کرنسی نہیں چاہیے محترم دوستو. اماں ہاجرہ ادب تھا. آج کی بیٹی یونیورسٹی کالج میں پڑھتی ہے، شوہر کا ادب کرتی ہے. بندہ کہتا ہے جان کام کر، کہتے چل چل تو جا کام کر. سن لیا؟ جن کو تم موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر آئس کریمیں کھلاتے ہو، جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جاتی ہیں، تم اگلا جہان آباد کرتے ہو، پچھلا جہان آباد کر رہی ہوتی ہیں. تمہیں شرم ہی نہیں آتی. نبی نے حبشے کے لوگوں کا کھیل سید عائشہ کو دکھایا تھا، لیکن پردے چادر چار دیواری کے تحفظ میں اپنے پیچھے کھڑا کر کے، اب عائشہ کے تھوڑی حضور کے کندھے کے قریب تھی، اپنے پیچھے کھڑے کر کے، آگے کھڑے کر کے نہیں دکھایا. بتایا تھا محمد حق دینے آیا ہے لیکن حق کے ساتھ پردے بھی بچانے آیا ہے، عزتیں بھی بچانے آیا ہے. آج ماشاءاللہ بہاولپور میں نیا ہوٹل کھلتا ہے، ہمیں تو سال کے بعد پتہ لگے گا. ہماری بچوں سے پوچھ لو، لے کے پہنچی ہوں گی؟ نہیں. اچھا، عورت آج کل خلا کے کیسوں میں بندہ چھڑ دے، میں بندہ میرے کول رہے. ماں ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، 2 میل نیچے اترے کدئی کے مقام پہ. اماں ہاجرہ بیٹے جا رہی ہیں، جا رہی ہیں، جا رہی ہیں. ابراہیم ابراہیم ابراہیم، دیکھنا نہیں. ماں سمجھ گئی امر ابراہیم کا نہیں چل رہا، خلیل کا نہیں، جلیل کا چل رہا ہے. اللہ امرنی، اتنا تو بتا دے جو نیچے تیرے قدم جلدی سے اٹھ رہے ہیں تیری مرضی کہ تیرے خدا کی مرضی. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور بتایا کہ میری مرضی نہیں، میرے خدا کی مرضی. آسمان کی طرف دیکھا، ماں سمجھ گئی. ابراہیم علیہ السلام کے کرتے کا پیچھے سے جو دامن پکڑا تھا وہیں چھوڑ دیا. ننھے اسماعیل کو لے کے پھر 2 میل اوپر چڑھائی پہ چڑھ گئی. جہاں آج بیت اللہ کی 4 دیواریں موجود ہیں وہاں پہ منہ موڑ کے بیٹھ گئی.
فرمایا خلیل جاتے جاتے پیغام سنتا جا، میں تو سمجھی تھی کسی وجہ سے تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اب سمجھ آیا کہ میری وجہ اب اپنی وجہ سے نہیں اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ابراہیم بھی جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں وہ ہماری دیکھ بھال تیرے سے زیادہ کرے گا، آج کے بعد ہمارے بارے میں پریشان نہ ہونا، ہمارے بارے میں آج کے بعد سوچنا نہ، جو اللہ نے تیری ذمہ داری لگائی ڈیوٹی لگائی تو ذمہ داری کو پورا کرنا، ہماری حفاظت اللہ کے ذمے۔ فوراً آواز ہاجرہ، گڈ ڈیسیجن، بڑا اچھا تو نے فیصلہ لے لیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے آج اسماعیل کو لوارث سمجھ کر دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، آج اسماعیل کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ابراہیم تجھے مبارکباد ہو، آج نہ اسے لوارث نہ سمجھنا، اسے اکیلا نہ سمجھنا، آنے والے وقتوں میں اس کے سر کے اوپر تاج نبوت پہنا کر تمہاری جھولی میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آزمائش ہے تھوڑے دن کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب آزمائش آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رونا روتے ہیں، بینکوں سے سود پہ لون لیتے ہیں، کمیٹیاں بولی کی اٹھاتے ہیں؟ نہیں، گھر کی چیزیں بیچتے ہیں، بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ جا اپنے پیو دے کر اپنے حصہ لے گیا؟ نہیں، کیا کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جب دور ہو گئے، نزلوں سے اوجل ہو گئے تو خاردار جھاڑیوں کے درمیان میں دیکھا، جب بیوی اور بچہ نظر نہ آئے پھر ہاتھ اٹھا، الہ العالمین یہ میرا ایک ہے، مالک کائنات، رو رو کے مانگا، پروردگار عالم، رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں مانگا، لوگوں کے اجتماع میں مانگا، اللہ تو نے دیا، اللہ تو نے دیکھنے کا، تو نے ملنے کا، اٹھانے کا گود میں منع کر دیا، مالک تیری رضا پہ راضی ہو کے آ گیا، لیکن الہ العالمین مجھ سے بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا اے اسماعیل، اے ابراہیم، آج تو اسے جانتا ہے، اے ہاجرہ آج اسماعیل کا نام تیری زبان پر ہے، تو میرے لیے اس کے میرے لیے تھوڑی دیر اس سے جدا ہو جا، تو دنیا سے چلا جائے گا، ہاجرہ تو دنیا سے چلی جائے گی، جب تک میری خدائی رہے گی اسماعیل کا نام دنیا کے آسمان پہ چمکتا رہے گا۔ یہ آزمائش پر اللہ کی مدد آئی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کے ڈر سے ماں نے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، جائیے آزمائش آئی، اللہ نے کلیم بنا کر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے ابا چلے گئے، آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے ابا چلے گئے، بے سہارا دنیا میں بظاہر طور پہ پیدا ہوئے، ماں آمنہ روزانہ دیکھ کے رویا کرتی اور کہا کرتی اس کا وارث کون بنے گا؟ فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ، آج تو یتیم سمجھ کے دیکھ کے روتی ہے، کل آنے والا اتنا بختوں والا ہوگا، اسے اتنے باغ لگاؤں گا، اسے اتنی عزت عطا فرماؤں گا، یہ دنیا کی یتیمی کا سہارا بن جائے گا۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے تمہیں، اور اس آزمائش پہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ کبھی ہم تمہیں مال میں آزمائیں گے، اولاد میں آزمائیں گے، کبھی تمہیں بیوی بچوں میں آزمائیں گے، کبھی جدا کر کے کبھی ملا کے آزمائیں گے، کبھی نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، کبھی گھر کے چھت کے نیچے بٹھا کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خبردار خبردار اس آزمائش میں پورا اترنا، اگر تم صبر کر کے دکھاؤ گے، اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کو دنیا آخرت کی کامیابی کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اپنے گھر کے اندر یہ پیغام دیں، اگر میرے عزیزوں ایک ہفتے سے گھر میں گوشت نہیں پکا تو ماں اولاد سے کہہ کہ باپ کا گلا نہ گریبان نہ پکڑوائے بلکہ صبر کر کے دکھائے۔ آج باپ بوڑھے پتہ ہے کس وجہ سے، فکروں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، بیٹا اتنی اپنے ابا سے کہہ دے ابا کیوں پریشان ہے، ابا جان کوئی بات نہیں، آپ سبزی لے کے آئے، آپ کو کیا پتا مجھے سبزی بڑی اچھی لگتی ہے، دل جوئی کیجئے، ماں کا ہاتھ بٹائیں، ماں کا کام کرے ماں کے ساتھ، یہ میوے دنیا میں ملیں گے، اس کے بعد یہ میوے ملنے کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج میں جمعے میں ماں باپ کی شان پہ تھوڑا سا عرض کر رہا تھا اور ایک آنکھ میں آنسو تھا، بوڑھے، میں نے کہا چلو جن کے تازہ تازہ ابا فوت ہوئے انہیں تو رونا چاہیے، اور جن کے 20-30 سال ہو گئے، میرے باپ کو مرے 42 سال ہو گئے، خدا پاک کی قسم کسی یتیم کو روتا دیکھو مجھے اپنا باپ یاد آ جاتا ہے۔ کیفیت ایسی ہے، اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا، لوگ تو پتہ نہیں بہن بھائیوں سے کردار کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہوگی میرے اللہ۔ بیٹی کی حیا کا سودا کر کے، بیوی اور ماں کی عزت کے سودے کر کے، جن برتنوں میں تم کھانے کھاؤ گے ان کھانوں پہ خدا کی رحمت آئے گی۔
محلے میں پہلے ہلدی مانگا کرتے تھے، پہلے آٹے کا گولا مانگا کرتے تھے، اب کیا نہیں پہنا کیے جب تو وال کاڑے نا، جب کنگھی کرے نا والا نو سٹیا نہ کر سانو دے دیا کر۔ پہلے آٹے میں بال نکلتا تھا، لوگ روٹی نہیں کھاتے تھے، سالن میں بال نکلتا، پانی میں بال آ جاتا، لوگ پانی نہیں پیتے تھے۔ کیا پتا جب ہماری بے حسی شکل انسانوں جیسی، کرتوت جانوروں جیسے ہو گئے، اللہ نے ہماری عزتوں کے سودے ہمارے ہاتھوں سے کروا دیے۔ گھروں میں پتہ ہے عورت کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عورت کے بالوں کے بارے میں حکم ہے، فرمایا مرد کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا، اللہ نے بنائے، جب اس کو کاٹتا ہے اسے راہ پر چلنے والے رستے پہ نہ ڈالے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی توہین نہ ہو جائے۔ عورت کو تو بہت شرائط کے ساتھ اللہ نے پابند فرمایا، فرمایا اگر تو کنگھی سے اپنے بالوں کو سیدھا کرے، کنگھی کے دانتوں میں بال ٹوٹ کر جو کنگھی کے دانتوں میں آئیں یا گریں، خبردار ان کو کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالیو، خبردار ان کو روڑی پہ نہ ڈالنا، بلکہ دیوار کے سوراخوں میں رکھ دینا، یا گھر کے اندر مٹی کا کوئی گڑھا کھود کے دفنا دینا۔ اگر تیرے گھر کا فرش پکا ہے تو ماچس کی تیلی جلا کر ان بالوں کو جلا دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری بندی کی عزت پر، کہ عزت والے بالوں پر بھی کسی غیر کی نظر پڑ جائے۔ میں حرم میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا مدینہ طیبہ، اب آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے، آج کل عورتیں آ رہی ہیں یوں کر کے سلام کر رہی ہیں، اور یہ اتنا ٹرمپ بنا ہوا جس کی کہانی میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا شکر کرو چہرے پر برقع نہیں تو سر کے اوپر تو ہے، شکر کرو یہ جو حالات پاکستان میں نہیں، لاہور میں نہیں، بھاولپور میں نہیں، جو حالات پردے کے مدینے میں نظر آ رہے ہیں، اگر یہی حالات رہے رب اکبر کی قسم ہم برقعے پہ روتے ہیں، 15 سال کے بعد پتہ نہیں ہماری بچیوں کے جسموں پہ کپڑا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بچاؤ خدا کے واسطے۔ میری تقریر سے تم بور تو ہو رہے ہوگے، لیکن میں باتیں صاف کر کے جاؤں، میں نے اپنے اس گھنٹے کا اللہ کو جواب دینا ہے، تمہارے سے مدرسے کے علاوہ میں نے کچھ نہیں مانگنا، اللہ کو دینا ہے۔ اللہ اپنے خزانوں سے ایسے لوگوں کو اللہ کھڑے کر دیتے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے نوازے۔ آپ کی بچیاں توجہ کرنا، آپ کی بچیاں تنگ لباس پہن کے آئیں، منع کرو۔ آپ کی بچی ایسے بازو پہن کے آئیں کہ درزن نے ڈیزائن بنا کے اس میں یہاں اس میں سوراخ بنا دیے ڈیزائن، منع کرو۔ آپ کی بچیاں شلوار ٹخنوں سے ہماری بچیاں آئیں، منع کرو۔ ہماری بچیاں کھلا گلا پہن کے آئیں، منع کرو۔ ہماری بچیاں بال کھلے کر کے آئیں، منع کرو۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کا کتنا بڑا فیصلہ ہے؟ پتہ ہے 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو جو ایمان لائے مت داخلو اپنے گھر میں کسی غیر کے گھر میں، اپنے گھر میں نہ جاؤ، کیوں؟ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، بھائی اپنے گھر میں، باپ اپنے گھر میں، شوہر اپنے گھر میں، بیٹا ماں کے گھر میں، کیوں؟ اللہ کوئی بیٹا ماں کی عزت پہ حملہ کرے گا؟ بھائی بہن کی عزت پہ حملہ کرے گا؟ اللہ غیرت والا، دین غیرت والا، نبی غیرت والا، اسلام غیرت والا، اس نے ان نگاہوں سے اپنا بھی دیدار کرانا ہے، میدان معاشر میں اپنے حبیب کا بھی دیدار کرانا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بندہ اپنی نظروں کو غیر محرم سے تو دور کی بات، محرم کی بے حیائی سے بچا، دروازے پر جا کے زور سے گھنٹی بجا یا اندر جانے سے پہلے زور سے سلام کر دے۔ میری غیرت یہ نہیں چاہتی کہ تیری نگاہوں میں تیری بیٹی کا ننگا سر بھی آ جائے، میری غیرت یہ نہیں چاہتی کہ تیری ماں کے ننگے سر پہ تیری نگاہ پڑ جائے، میری غیرت یہ نہیں چاہتی تیری بہن کے کھلے گلے پر کپڑوں پہ تیری نگاہ پڑ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اب تو بیٹی کے کپڑوں کو دیکھ کے دیکھتے رہتے ہیں، کہاں بھاولپور کے قبرستان میں لوگ چلے گئے جو بیٹی کا لباس دیکھ کے نظریں جھکا لیا کرتے تھے، ماں کا ننگا سر دیکھ کے نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ مجھے تھوڑا یاد ہے بچپن کا زمانہ، آج سے محترم دوستوں بزرگوں تقریباً 40-42 سال پہلے کا زمانہ، اللہ کی عزت کی قسم، گھر کی مائیں نہ سر کے بال دھوپ میں صحن میں اپنے سر کے بالوں میں کنگھا نہیں کیا کرتی تھی، نہ اپنے بچوں کو کسی کے سامنے دودھ پلایا، حتیٰ کہ عورت کے سامنے بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ یہ حیا تھی۔ تم نے حضور کو پہچانا ہی نہیں، کتنی حیا والا میرا نبی آیا۔ ایک دن سیدہ حلیمہ سے
بیٹی بحث پڑی شیما انہوں نے کہا اماں آج میں کوئی نہیں جانا بکریاں لے کے. حضور کی پہچان دیکھو. ابو بکر 1 گھنٹہ پڑھ کے گیا, وقار عمر کتنا پڑھ کے گئے, اور نعت خان اور خطیب کتنا, اور قاری صاحب کتنی تلاوت کر کے گئے. میں اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے جا رہا ہوں, حضور کی پہچان نہیں ہو رہی. اب اماں شیما کیا کری, امی جی بکریوں کا ریوڑ ہے, میرے سے کوئی نہیں چلتا. عبداللہ بھی ہم ہمارے ہیں, ایک طرف عبداللہ دودھ پیتے ایک طرف حضور دودھ پیتے. عبداللہ کو لے جا کہ نہیں, باپ کو لے جا کہ نہیں, میں چلوں کہ نہیں, پھر کس کو لے کے جائے گی, کہ اس ویر سونے محمد کو لے کے جاؤں گی. بیٹی اس کو بچائے گی, اسے سنبھالے گی کہ بکریوں کو. کہ اماں تجھے کیا بتاؤں, جب سے یہ اللہ کی امانت تیری گود میں تیرے گھر میں آئی. یہ قبیلہ طائف کے پاس تھا, بنو سعد کا قبیلہ. جب حضور دنیا میں آئے تو 10 عورتیں, 10 مائیں, 10 دائیں بنو سعد سے مکے میں آئیں, اور 9 دائیں خالی گئیں. مائی حلیمہ کو اللہ نے سعادت بخشی. عبد المطلب حضور علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے. تو جس کے پاس سے گزرے سردار کہتا واہ واہ واہ, کمال کا نور نظر ہے, کتنے حسین چہرے والا. جب وہاں سے پلٹ کے واپس آئے, فرمایا میں سوچتا آیا اگر چہرہ حسین ہے تو نام بھی حسین ہونا چاہیے. میں گھر آیا, میں نے گھر والی فاطمہ سے اور میں نے بہو آمنہ سے کہا, آمنہ ایسا بچہ مکے کی گلیوں میں لے کے پھرا ہوں, اس بچے جیسی مثال کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا اگر چہرہ بھی مثال ہے تو نام بھی میں مثال ہونا چاہیے. بھائی آمنہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا نام رکھا, کہ میرے دل میں خیال آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ مکے کے سردار نے 2 جہانوں کے سردار کا نام محمد رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ 9-10 دائیوں میں سے ایک کو سعادت ملی. اب وہ کیا کری, امی جان جب سے حضور علیہ السلام محمد ہماری گود میں آئے, آپ نے 2-4 دن ان کو میرے ساتھ بھیجا. پتہ ہے 3 کام میں نے دیکھے, عجیب نظارے دیکھے. اب یہ پہچان ہے حضور کی کہ عجیب نظارے, بکریوں کا ریوڑ آگے آگے, پیچھے سونا محمد میری گود میں ہوتا ہے, میرے پاس سے مرد, میرے پاس سے عورت, میرے پاس سے چروائے گزرتے ہیں, اپنی بکریوں کے ریوڑ کو بھول کر حضور کے چہرے کی, آپ کے حسن کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. دوسرا, اماں کھیتوں میں میری بکریاں کوئی ادھر چلی جاتی تھی, میں لاٹھی لے کے ہانک کے اکٹھا کرتی تھی. جب سے ویر میری گود میں ہوتا ہے, اماں کبھی بکریوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے لاٹھی اٹھانی نہیں پڑی. میری بکریاں یہاں چرتی. جب سے یہ گود میں اللہ کی امانت آئی ہے, اماں میری بکریاں ایک جگہ چرتی ہیں. ماں کہہ لگی تیسری بات کیا, کہ اماں تیسری بات یہ ہے کہ جب میں سونے محمد کو لے کے بیٹھتی ہوں, اتنا میں نہیں دیکھتا جتنا ہماری والد میں نہیں دیکھتی, جتنے ہماری بلیوڑ کی بکریاں حضور کا مکڑا دیکھنے لگ جاتی ہیں. اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بتا رہا تھا 14 صدیاں بعد آنے والے مسلمانہ, تجھے ابھی تک یہ پہچان نہیں ہوئی نور ہے کہ بشر ہے, یہ پہچان نہیں ہوئی انسانوں میں فرشتوں میں. رب اکبر کی قسم ہے 1400 سال پہلے اس وقت کی بکریوں نے پہچان لیا تھا یہ انسانوں میں سے آیا, اللہ کا نبی بن کر آیا, خدا کا نمائندہ بن کے آیا, سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ گیا. یہاں تو ابھی تک جھگڑے ختم نہیں ہوئے. نبی کا میلاد ہوگا 12 ربیع الاول کو. مجھے کیا پڑی اپنے آپ کو برے کمنٹس کروانے کی, مجھے کیا پڑی میں آپ حضرات مجھے پاگل بے وقوف کہیں اور میرے کردار پہ کچھ جڑ اچھالیں. سمجھدار ہے, اپنی موت آپ مرنا ہے. آپ کے یہاں بھی ربیع الاول منایا جائے گا. نبی بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینے آیا کہ لٹانے کے لیے آیا؟ بیٹیوں کی عزت بچانے آئے. تو تم بیٹیاں لے کے کہاں پھرتے ہو؟ بازار کی رونقیں دکھانے کے لیے. نبی کی 4 بیٹیاں, قسم اٹھا کے ثابت کر کے بتاؤ کہ ایک بیٹی بھی نبی کی بازار میں آئی ہو؟ ایک بیٹی. یا تو عورت گھر میں آتی ہے, یا تو عورت گھر میں آتی ہے, جس دن گھر میں آئی ماں علیحدہ, باپ علیحدہ, ویر علیحدہ, بہن علیحدہ, درانی جٹھانی دیور جیٹھ علیحدہ, عورت علیحدہ, مرد علیحدہ. جب میں جنت البقیع میں گیا, میں نے ایک عجیب منظر سہانا دیکھا, آپ بھی دیکھ کے آئے. 9 نبی کی ازواج مطہرات ایک جگہ, اماں خدیجہ جنت المعلی, اماں میمونہ مکے کے اور مدینے کے راستے میں. اللہ نے اس عورتوں میں, نبی کی گھر والیوں میں ہماری ماں میں اتنا پیار دیا,
दुनिया में भी इकट्ठे रखा, दुनिया से जाने के बाद जन्नतुल बकी में तमाम के अल्लाह ने कब्रों को इकट्ठा बना दिया और इनकी कब्रों का इकट्ठा होना बतला रहा है। ओ लोगों, अल्लाह अकबर, हम सोकन होके मरने के बाद इकट्ठे, तुम दुनिया के अंदर होकर तुम अलहदा कैसे हो जाते हो? बहन भाई अलहदा, माँ बाप अलहदा, रिश्तेदार अलहदा, ये नबी की सीरत का पैगाम नहीं। चरागा करना करो, ये नबी की सीरत का पैगाम नहीं। दरवाजे बनाना बनाओ, नबी की सीरत का पैगाम नहीं। हूरे बना बना के बाजारों में लेके जाओ, ये नबी की सीरत का पैगाम नहीं। नाते पढ़ो, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, हुजूर की खत्म नबूवत के नारे लगाओ। हाँ, ये किसी हद दर्जा बात बनती है। खबरदार खबरदार, बेटी से कहना, ए बेटी तू बाजार की रौनकें नहीं देख के आएगी, बल्कि अपने बाप की पगड़ी के ऊपर कीचड़ उछाल के आएगी। अब तेरी मर्जी, तूने जाना है। हाँ, अगर हुजूर की विलादत की खुशी है तो आज सारा दिन बैठ के कुरान पढ़। अगर हुजूर की विलादत की खुशी है, सुबह फजर से लेकर शाम तक आज दुरूद शरीफ पढ़। फजर से आज सुबह एक आज का रोजा रख ले, नफली रोजा।